تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمان ہے۔ علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پٹل بی ایریا کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ فقد قال الله تبارك وتعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ فرمایا اللہ تعالی نے کہ نہیں نکالتا آدمی اپنی زبان سے کوئی لفظ مگر اس کے پاس ہوتا ہے ایک نگہبان مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالی نے زبان بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے انسان۔ آنکھ اور زبان یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی منفعت سب سے بڑی ہوئی ہے۔ اس زبان کے ذریعے آدمی اللہ تعالی کا ذکر کر سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے اور خیر کے دوسرے کاموں میں اس کو استعمال کر سکتا ہے، اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا سکتا ہے۔ یہ یہاں کی بات تو نہیں ہے لیکن یاد آ گئی تو ذکر کر دیتا ہوں۔ نماز کے بعد کہ تم نے بہت تیز کر دیا، ہم لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس طرح یہ پورا 100 ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں احادیث مختلف آئی ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 33 مرتبہ تینوں کلمات پڑھ جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 99 ہو جائیں گے، اور 100ویں مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور بعض روایتوں میں اس کے ساتھ یہ دعا بھی آتی ہے اللہم لا منع لما اعطیت ولا معطی لما منعت سبحانک لا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور بعض روایتوں میں 25 مرتبہ آیا ہے، 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر، 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ کیا تم میں سے ایک آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے؟ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ 30 کلمات ہو جائیں گے۔ اور 5 نمازوں میں پڑھنے سے 150 کلمات بن جائیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر نیکی 10 گنا دی جاتی ہے تو 1500 بن جائیں گے. اور رات کو سوتے وقت یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ لیے جائیں، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ 100 ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی ہر نیکی 10 گنا ہوتی ہے تو 1000 ہو جائیں گے. 5 نمازوں کے اور رات کو سوتے وقت کے ملا کر یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے یہاں 2500 ہو جائیں گے. تو دن میں تم 2500 نیکیاں اس طرح کما سکتے ہو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دن میں 2500 گنا تو نہیں کرو گے، 2500 گنا نہیں کرو گے دن میں، اور نیکیاں تمہیں 2500 مل جائیں گی. تو نیکیوں کا پلہ تمہارا بھاری رہے گا. اب دیکھیے بہت ہلکی پھلکی سی چیز، میں بتا چکا ہوں پہلے کہ نماز کے بعد الحمد شریف پڑھنی چاہیے. فرض نماز کے بعد الحمد شریف پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، پھر سورہ آل عمران کی آیت شہید اللہ پڑھنی چاہیے، پھر سورہ آل عمران کی 2 آیتیں قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک پڑھنی چاہیے، پھر تسبیحات پڑھنی چاہیے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر. اور ان کے بعد پھر چوتھا کلمہ اور یہ دعا جو میں نے بتائی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت سبحانک لا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو آپ عطا فرمائیں، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کا جو آپ منع کر دیں. آپ پاک ہیں، آپ کے مقابلے میں کسی مالدار کی مالداری کام نہیں دیتی. یہ پڑھنا چاہیے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ پڑھتے تھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. یہ دعا حسن حسین میں نقل کی ہے. بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. یہ دعا حسن حسین میں نقل کی ہے. بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. اے اللہ دور کر دے مجھ سے غم اور فکر. اس کا ترجمہ یہ ہے اللہم اذہب، اے اللہ دور کر دے، عنی مجھ سے، الہم والحزن غم اور فکر. تو خیر یہ تو بات درمیان میں آ گئی. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ زبان ہے، اگر
یہ خیر کے کاموں میں استعمال ہو تو آدمی بڑا ذخیرہ بنا سکتا ہے اپنے لیے، بے شمار ذخیرہ بنا سکتا ہے۔ ایک صاحب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ کوئی مجھے نصیحت فرمائیے، لیکن مختصر سی نصیحت ہو، بات لمبی نہ ہو کہ مجھے یاد نہ رہے۔ دیہاتی قسم کے آدمی تھے۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ چلو میرا پاس، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ذکر کرتے رہو۔ جب بھی تمہیں موقع ملے، جب بھی تمہیں فرصت ملے، تمہاری زبان پر اللہ کا نام جاری ہو جائے۔ بڑے ہی مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرما دیتے ہیں کہ ان کی زبانیں اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر سے مانوس ہو جاتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں زبانیں تر رہتی ہیں اللہ کے ذکر سے۔ تو یہ زبان کی آخرت کی منفعتیں ہیں جو آخرت میں آدمی کو کام دینے والی ہیں۔ جہاں اس کی منفعتیں بے شمار ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی بے پناہ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری ہے نا اس کی زبان کی، دو دھاری تلوار ہے، یہ ہر طرف کاٹ کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء انسان کے بدن کے زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہم بھی ٹیڑھے چلیں گے، ہمیں ٹیڑھا چلنا ہے۔ تو زبان بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور خطرناک ہتھیار کو لوگ بند کر کے رکھا کرتے ہیں، کھلا نہیں رکھا کرتے، ایسا نہ ہو کہ لگ جائے۔ اس کو بھی اللہ تعالی نے بند کر کے رکھا، نیام کے اندر رکھا۔ تمہاری مرضی، جب چاہو اس کو کھولو، لیکن بہرحال یہ بند ہتھیار ہے، اللہ تعالی نے تو اس کو بند رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ اپنی زبان کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں۔ کہا یا خلیفۃ رسول اللہ ما ھذا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ھذہ اوردتنی الموارد، اس نے مجھ کو بہت سے گھاٹوں پر اتارا ہے، ذرا اس کو تنبیہ کر رہا ہوں۔ یہ صدیق ہے جن کی زبان سے صدق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔
یہ ان کی بات ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سی نصیحتیں فرمائی تھیں. آخر میں فرمایا اولا ادلک علی ملاک ذالک کلی، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جس پر تمام چیزوں کا مدار ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا حضور ضرور بتائیے. زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں لیجیے، سب چیزوں پر کا مدار اس پر ہے. میں نے عرض کیا آخذ بما نتکلم به یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری زبان سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں کیا اس پر بھی مواخذہ ہوگا ہم سے؟ فرمایا ثقلک امک یا معاذ، معاذ تیری ماں تجھ کو گم پائے. یہ تنبیہ کے لیے، تہذیب کے لیے عرب کے یہاں کلمہ استعمال ہوتا تھا. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِ وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو دوزخ میں اوندے منہ ڈالنے والی چیز زبان کی کھیتیاں ہی تو ہوں گی. جو فصل زبان سے بوئی وہی کاٹنی ہوگی، تو یہ زبان ہی تو آدمی کو اوندے منہ دوزخ میں گرائے گی. تو معلوم ہوا کہ یہ زبان جتنی منفعت بخش ہے اتنی خطرناک بھی ہے، حد سے زیادہ خطرناک چیز ہے. اور اللہ تعالی نے زبان کی حفاظت کے لیے ایک مراقبہ ہمیں بتایا ہے. اس آیت شریفہ میں سورہ قاف کی آیت ہے جو میں نے پڑھی، ما یلفظ من قول، آدمی نہیں نکالتا زبان سے کوئی بات، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو فوراً اس کو اچک لیتا ہے، ریکارڈ کر لیتا ہے. وہ گھر میں لڑائی ہو رہی تھی، عورتیں لڑتی بہت ہیں، تو ایک لڑکے نے شرارت یہ کی کہ وہ لڑ رہی تھی تو اس نے چپ کر کے ٹیپ لگا دی. لڑائی بند ہو گئی اس میں. اب والد ماجد گھر تشریف لائے تو لڑکے نے وہ ٹیپ لگا دی. اب عورتوں کی لڑائی میں جو الفاظ زبان سے نکلتے ہوں گے اگر ٹیپ ان کو سنائی جائے تو ان کو خود سمانے لگے گی. تو جس طرح کے ٹیپ ریکارڈر تمام الفاظ کو بند کر لیتا ہے اپنے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زبان سے جو لفظ بھی نکالتے ہو تمہارے پاس ایک فرشتہ موجود مقرر ہوتا ہے جو اس کو اچک لیتا ہے، بند کر لیتا ہے. ان کے پاس یہ کرامن کاتبین ہیں، ان کے پاس ٹیپ ریکارڈ ہے. اور یوں کہتے ہیں کہ آدمی کے
حرکات و سکنات کے ساتھ ان کے قلم کو حرکت ہوتی ہے، یعنی جو آدمی